جس میں لوگ سیکھ بھی سکتے ہیں اور پریکٹیکلی اور ان کے مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں. تعلیم کا اگر آپ دیکھیں کہ مطلب کیا تھا, تعلیم کا مطلب یہ تھا کہ سیکھنا, لکھنا, پڑھنا, سیکھنا. اگر آپ سارا کا سارا سلیبس آپ نرسری کلاس سے ماسٹرز تک دیکھ لیں, اس میں کوئی بھی ایسے سبجیکٹس نہیں ہیں, کوئی بھی ایسے موڈیولز نہیں ہیں جہاں آپ کو یہ سکھایا جائے کہ پیسہ کمایا کیسے جاتا ہے. آپ بچے کو اسکول بھیجتے ہو تو دیکھیں, علم اگر حاصل کرنا ہے بچے نے تو اس کو علم نہیں سکھایا جاتا, کیا سکھایا جاتا ہے کہ نمبر حاصل کرنا ہے. اور لاہور میں گولڈ میڈلسٹ لڑکی نے بے روزگاری سے تنگ آ کر اپنی ساسو ماں کو 2500 روپے میں OLX پہ بیچ ڈالا. اس کا کہنا تھا کہ گھر میں گولڈ میڈل کے بعد سب سے قیمتی اثاثہ میری ساسو ماں ہی تھیں. ہیلو اینڈ السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام یہ ہوئی نہ بات. میں ہوں رخمہ عرفان ملک اور آج ہم اس شو میں بہت اہم ٹاپک ڈسکس کرنے والے ہیں, تعلیم, ڈگری اور روزگار. اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہمارے ایکسپرٹ شکیل احمد میر صاحب موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ شو میں دو شخصیات بھی موجود ہیں. ایک تو ہے پرویز گڈ بوائے, پروفیسر پرویز گڈ بوائے, اور دوسرے ہیں حبیب طالب صاحب جو کہ متاثرہ ہیں. بڑی اعلیٰ تعلیم حاصل انہوں نے کی ہے لیکن اب ان کو انفارچونیٹلی نوکری نہیں مل رہی. آج کے ٹاپک پر آنے سے پہلے سب سے پہلے میر صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ میگا سکسیس بہت بڑا پلیٹ فارم ہے. اس پلیٹ فارم سے آپ نے یہ مطلب سوشل ایشوز, جو معاشرے کے ایشوز ہیں جن پر بات نہیں ہوتی, لوگ ڈسکشن نہیں کرتے, کیوں آپ کو خیال آیا اور کیوں آپ یہ ٹاپک جو ہے وہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا, سب سے پہلے جو ہم نے پہلا شو کیا لاسٹ ویک, وہاں سے میں سٹارٹ کروں گا کہ جب ہم نے یہ شو لانچ کیا ہے تو بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے کمنٹس کیے ہیں اور کافی زیادہ ہمیں لتر بھی پڑے ہیں. لتر اس لحاظ سے پڑے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میر صاحب آپ بزنس سکھاتے ہیں, آپ نوجوانوں کی بات کرتے ہیں, وہ کرتے کرتے آپ شادی کے ٹاپک پہ آگے, جو ہمارا ٹاپک تھا پچھلی دفعہ. تو میں تھوڑی کلیریفیکیشن کر دوں کہ ہمیں پتہ چلا کہ دیکھیں, ایک طرف ہم بزنس تو سکھاتے ہیں لیکن جو سوشل ایسپیکٹس ہیں, پاکستان کے جو سوشل ایشوز ہیں, وہ بہت حد تک متاثر کرتے ہیں لوگوں کو, انٹرپرنورز کو, خاص طور پر نوجوان نسل کو, اور وہ ہم ڈسکس کر کے ان کے بھی اگر سولوشنز پریزنٹ کر سکیں تو میرے خیال میں وہ جو ٹریننگ ہے اور ساتھ میں یہ سوشل ایشوز مل کے چلیں گے تو بیسٹ فارم ایک بن سکتی ہے جس میں لوگ سیکھ بھی سکتے ہیں اور پریکٹیکلی اور ان کے مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں. تو یہ ریزن ہے اس میں جو ہمارا فارمیٹ ہوگا, ہر ہفتے ایک نیا ٹاپک, سوشل ٹاپک, لیکن ڈفرنس کیا ہے کہ ہم نے صرف باتیں نہیں کرنے, ہم نے سولوشنز پریزنٹ کرنے, ہم نے فیکٹس اور فگرز پیش کرنے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم کسی اسپیسیفک ٹاپک پر بات کریں تو آپ ویڈیو کے نیچے لائک کیجیے گا, لائک تو کیجیے گا ہی, کامنٹ کر کے اپنا وہ ٹاپک بھی بتائیے گا. میرے خیال میں یہ بھی بالکل ٹھیک ہوگا. خیر, آج کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلے میر صاحب, آپ نے تعلیم کیوں حاصل کی, ڈگری کیوں حاصل کی؟ اچھا, جو آج کا ٹاپک ہے جس طرح ہمارا تعلیم, ڈگری اور روزگار, ظاہر ہے میں نے بھی جب بچپن میں میرے پہ ایک سٹیج آئی تھی کہ یار میں نے کرنا کیا ہے. جس طرح آپ میٹرک کے پاس پہنچتے ہو تو 8ویں کے بعد 9ویں میں آپ نے جانا ہے, آپ نے سائنس کرنی ہے, آپ نے آرٹس کرنا ہے, آپ نے ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے. تو وہ سٹیج آئی تھی. میرے گھر والوں کی خواہش یہ تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں, شروع سے لائق تھا, لیکن مجھے ڈاکٹری بالکل نہیں پسند تھی. بایولوجی سے مجھے نفرت تھی, میتھس مجھے اچھا لگتا. تو میں نے خود یہ ڈیسیجن کیا کہ میں انجینئرنگ کروں گا. اور جو آپ کا کوشچن ہے کہ کیوں تعلیم حاصل کی, ایک اچھے فیوچر کے لیے, ایک روشن مستقبل کے لیے تعلیم کی طرف آیا. اور اس وقت میرا ایم یہ تھا, میرے ذہن میں یہ چیز بٹھا دی گئی تھی کہ تعلیم اچھی حاصل کرو گے, نمبر اچھے حاصل کرو گے تو پھر کامیاب اور روشن مستقبل کی گارنٹی ہے. تو یہ مین ریزن تھی. یعنی کہ آپ کا خیال ہے کہ تعلیم اچھی جو حاصل کرنا ہے وہ روشن مستقبل کو یقینی بناتا ہے. ٹھیک ہو گیا, ابھی ہم چلتے ہیں. پرویز گڈ بوائے صاحب, آپ اتنے آوازار کیوں ہیں, اتنی عجیب و غریب قسم کی آپ شکلیں بنا رہے ہیں؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ آپ نے جس طرح سے میرا انٹروڈکشن کروایا ہے, یہ بڑا ایک عام سا انٹروڈکشن آپ نے کروا دیا. میں اتنی عام شخصیت ہوں نہیں, پاکستان کا نیوکلیئر فزسسٹ ہوں, پروفیسر ہوں ایک بہت بڑے کالج میں, اور حال ہی میں نکالا بھی گیا ہوں اس کالج سے. نکالے گئے ہیں؟ اتنے بڑے پروفیسر ہوتے ہوئے آپ کالج سے نکال دیے گئے؟ کیونکہ میرے ویوز ان کی نظر میں بہت باغی ہیں. میں وہ سمجھتے ہیں میں بچوں کو باغی کر رہا ہوں. کیا ویوز آپ کے ایسے کیا تھے کہ انہوں نے آپ کو اٹھا کے باہر پھینکا؟ ایسے تو نہیں بتاؤں گا, آہستہ آہستہ کھولوں گا. اچھا چلیں, حبیب طالب صاحب کی طرف بڑھتے ہیں جو مسلسل یوننگ کری جا رہے ہیں. ذرا موبائل سے آپ باہر نکل آئیں اور بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا ٹریجڈی ہوئی ہے. آپ نے پڑھا لکھا اور آپ کو اب نوکری نہیں مل رہی؟ نہیں, میں تو ابھی تھیسس کر رہا ہوں. فون پر؟ ہاں, فون پر تھیسس کر رہے ہیں؟ مجھے لگ رہا ہے آپ نیند میں ہیں, اٹھ جائیں. نہیں, یہ میری سر آپ کو میں نے بتایا نہیں تھا. نہیں, یہ ہمارے وہ نوجوان ہیں جنہوں نے ملک کی بھاگ دوڑ سنبھال لی, تو وہ اس میں ذرا بزی. بات یہ ہے کہ نوکری نہیں مل رہی, حالات سے تنگ ہیں,
تو ماں ان کی میرے پاس چھوڑ گئی کہ ان کی ذرا کاؤنسلنگ کریں, ان کو کیا کرنا چاہیے. بہت برے حالات ہیں جو میں نے ابھی تک ان کے بارے میں جانا ہے. سر ہم ان سے بھی سننا چاہیں گے نا, خود تو وہ بول نہیں رہے. نہیں, میں ذرا ان سے پوچھ لوں سر, یہ کویشچن چیک کریں, یہ میں تھیسس کر رہا ہوں نا, تو یہ اس کا جواب صحیح دیا میں نے. میری بتایا تھا نا آپ کو, میری گرل فرینڈ ہے وہ. نہیں یہ کیا, اچھا چلیں کیا میرے منہ میں گالی آ رہی, چلے آپ. نہیں گالی نہ دیجیے گا, نہیں سراج ہو جائے سر, نہیں گالی نہیں دینی. میر صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. میر صاحب آپ بتائیں, ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے تعلیم, ڈگری اور روزگار, یہ تینوں چیزیں آپس میں انٹر لنکڈ کیسے ہیں؟ اچھا, تعلیم کا جو مین چیز ہے رخما, وہ آپ دیکھیں کہ بچہ جب اسکول میں بھیجتے ہیں والدین, ہمارے یہاں امیج یہ بنا ہوا ہے کہ آپ تعلیم حاصل کرو گے تو ایک قسم کی گارنٹی ہے کہ آپ کا مستقبل روشن ہو جائے گا. وہ کیوں؟ اب روشن مستقبل کیا ہے, اس کو کسی نے ڈیفائن نہیں کیا. روشن مستقبل یہ ہے ان نوئنگلی جو لوگ دیکھتے ہیں کہ بچہ ہمارا پڑھ لکھ جائے گا, اس کو جلدی سے ایک جاب مل جائے گی, اس سے وہ کمانا شروع کر دے گا, اس قابل ہو جائے گا کہ اپنی اور اپنے خاندان کی دیکھ بھال کر سکے. اس کو روشن مستقبل کہتے ہیں. اور اسی کے لحاظ سے ہر کسی کو تعلیم کے یہ جو سارا ہم نے سلسلہ بنایا ہوا ہے, سسٹم بنایا ہوا ہے, اس میں ڈالا جاتا ہے. اب واقعی ہی کیا یہ اتنا افیکٹو ہے کہ جو تعلیم حاصل کر لیتا ہے وہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے, یعنی اس کا مستقبل روشن ہو جاتا ہے؟ دس از ڈیبیٹیبل. میرے خیال میں جو تعلیم حاصل کرتا ہے, ہر تعلیم حاصل کرنے والا جو شخص ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن تعلیم کا اگر آپ دیکھیں کہ مطلب کیا تھا, تعلیم کا مطلب یہ تھا کہ سیکھنا, لکھنا پڑھنا سیکھنا. اگر آپ دیسی زبان میں کسی سے پوچھے تو وہ یہ کہے گا کہ وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں ان پڑھ ہوں, مجھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا. تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں تو تعلیم کا مقصد بہت براڈ ہے. اس میں آپ کا جو کانشیسنس ہے, آپ کو سمجھ آتی ہے دنیا کی, آپ کو سمجھ آتی ہے زندگی کی, لیکن ہم نے انجانے میں اس کو جوڑ دیا ہے روشن مستقبل, یعنی ایک جاب کے ساتھ یا ایک کاروبار کے ساتھ. تو وہاں پہ جو ابھی ہماری ساری کی ساری ایجوکیشن آپ دیکھتے ہو, مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ تعلیم کا یہ سسٹم بنا تھا 100-125 سال پہلے, جب دنیا میں آئی تھی انڈسٹریل ریولوشن. وہاں پہ جب انڈسٹریلسٹ تھے, انہیں چاہیے تھے ایسے لوگ جو کہ جابز کر سکیں, وہ کام کر سکیں, ان کو ورکرز کی ضرورت تھی. تو اس وقت یہ سارا کا سارا سسٹم بنا تھا. انفارچونیٹلی وہی سسٹم آج تک چل رہا ہے. بالکل. لیکن اس میں ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ فرض کریں اگر روشن مستقبل, اور روشن مستقبل سے مراد یہ ہے کہ آپ کو ایک جاب اچھی ملے گی, تو اس میں یا آپ کمانا شروع کر دیں گے. آپ سارا کا سارا سلیبس آپ نرسری کلاس سے ماسٹرز تک دیکھ لیں, اس میں کوئی بھی ایسے سبجیکٹس نہیں ہیں, کوئی بھی ایسے موڈیولز نہیں ہیں جہاں آپ کو یہ سکھایا جائے کہ پیسا کمایا کیسے جاتا ہے. اگر پیسہ کمانا ہی, لیکن یہ لوگوں کو آپ بتاتے ہیں کہ پیسہ کیسے کمانا ہے. اور یہی میرے خیال میں سب سے بڑا المیہ کہ اگر جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ لوگ اگر, تو روشن مستقبل میرے خیال میں پہلے ڈیفائن ہونا چاہیے کہ روشن مستقبل ہے کیا. یعنی ایک آئیڈیل سچویشن میں آپ کے پاس ایک معقول روزگار ہوگا, آپ کو دنیا کی سمجھ ہوگی, آپ ایک باعزت فرد ہیں اس معاشرے کے. تو اس لحاظ سے اگر آپ کو لائف اسٹائل بھی ہوگا بالکل. اور پھر ہمارے تعلیمی نظام کو یہ ساری چیزیں سکھانی چاہیے, جو میرے خیال میں اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہیں, کیونکہ اس وقت ہے بھیڑ چال. اس وقت ہے کہ یہ سسٹم چل رہا ہے, کتنے ہی سالوں سے چل رہا ہے, اسی کو چلاتے جاؤ. آپ بچے کو اسکول بھیجتے ہو تو دیکھیں, علم اگر حاصل کرنا ہے بچے نے تو اس کو علم نہیں سکھایا جاتا. کیا سکھایا جاتا ہے کہ نمبر حاصل کرنا. نمبر حاصل کرنا, ایگزیکٹلی. عجیب بات یہ ہے کہ جو سب کے سب پیرنٹس ہیں, ان کا فخر اس وقت یہ ہوتا ہے, اس لحاظ سے وہ دیکھتے ہیں کہ میرا بچہ پہلے نمبر پہ آ گیا تو بہت فخر کی بات ہے. اگر دیکھیں کہ ایک کلاس میں صرف ایک بچہ جو ہے وہ پہلے نمبر پہ آئے گا, پھر دوسرے نمبر پہ, پھر تیسرے نمبر پہ, تو باقی سب کا کیا قصور ہے؟ تو اس لحاظ سے وہ والدین کی آپس میں ایک قسم کی سمجھنے کہ ایک مقابلہ بازی شروع ہو جاتی ہے, اور اسی لحاظ سے ہم پھر بچوں کو مقابلہ بازی سکھا دیتے ہیں, اور یہاں سارے کا سارا وہ جو علم کا ایم تھا وہ ہمارا ختم ہو گیا. تھا وہ ختم ہو گیا. میرے خیال میں پروفیسر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. دیکھیے, میں ان کی بات کو آگے لے کر چلوں گا. انہوں نے بات کی, دیکھیے میں یہ کہتا ہوں کہ جو سمجھتا ہے کہ تعلیم جو ہے وہ ڈگری جو ہے وہ ضروری نہیں ہے, پیسہ کمانا زیادہ عام ہے, پیسہ کمانے کا ڈھنگ آنا چاہیے, میں ڈس ایگری کروں گا. اور مجھے بڑی گچیچیاں سی چڑھتی ہیں اس بات پہ بہت زیادہ کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے. دیکھیے, یہی سوچ ہے جو ہمارے یہاں ازلوں سے چلتی آ رہی ہے. ہمارے مغلوں نے محبت میں آ کر بیوی کی تاج محل بنا دیے. اندازہ لگائیے, اور اس تاج محل میں کیا ہو رہا ہے؟ ٹک ٹاک بن رہا ہے, اس تاج محل میں ڈیٹیں بج رہی ہیں. اور یہی اگر بیوی کی محبت میں ممتاز یونیورسٹی بنا دیتے
تو ڈیٹے تو چلے وہاں بھی بچتی، مگر وہاں سے کتنے سائنسدان نکلتے، ایسٹرالوجی کے ماسٹرز نکلتے، ڈاکٹر انجینئر نکلتے، لیکن وہاں سے کیا نکل رہا ہے؟ ویلے لونڈے جن کی واحد اچیومنٹ سینے پہ بلیڈ مار کے بچی کا نام لکھنا ہے، ویلی لڑکیاں جن کی واحد اچیومنٹ اپنے کزن ساجد بھائی سے شادی ہونے سے پہلے بیک وقت 15 لونڈوں کو اپنے پیار میں ٹن کر کے ان سے مہنگے مہنگے تحفے لینا ہے، یہ ان کی اچیومنٹ ہے۔ تو اب سمجھ آ گئی ہے کہ آپ کو یونیورسٹی سے کیوں نکالا گیا۔ بالکل آپ یہ دیکھ رہی ہیں، میری سوچ آپ چیک کر رہی ہیں کیسی بغاوت والی سوچ ہے۔ تو یہ مغلوں کے پاس پیسہ تو تھا مگر سوچ نہیں تھی، آگے کا سوچا ہوتا تو آج ہم یہاں تک نہ پہنچ۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جس ٹائم پر یہاں پر تاج محل بن رہا تھا وہاں پر اس ٹائم آکسفورڈ یونیورسٹی بن رہی تھی ویسٹ میں۔ بالکل ٹھیک آپ نے بات لیکن کی۔ اگر دیکھیں یہ بات تو کر رہے ہیں یونیورسٹیز کے لحاظ سے، آپ کہہ رہے ہیں یونیورسٹیز بنا رہے ہیں، بنی ہوئی ہے پاکستان میں، لیکن وہاں سے جو مال نکل رہا ہے آپ کے مطابق، وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ کوالٹی اس کی ہے انٹرنیشنل لیول؟ نہیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، تعلیم کا معیار تو نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو نوجوان ہیں وہ علم بجائے کہ کسی اچھا مجھے یہ ایک بات جی بتائیں، ان کے بہاف پہ بھی بات آپ نے کرنی ہے کیونکہ وہ بالکل نہیں بول رہے۔ نہیں، وہ ابھی آئیں گے، ان کو بھی میں ابھی لاؤں گا۔ ان کی آپ نے کاؤنسلنگ کر دیا؟ کاؤنسلنگ ابھی چل رہی ہے، یہ کانسٹنٹ پروسیس ہے، کانسٹنٹ ہو جائے گا، ہو جائے گا، ہو جائے گا، اتنی جلدی کیا ہے؟ ہاں دیکھیے انلیگل ہے، آپ مار نہیں سکتے کسی کو، سوری کیمرے پہ خاص طور پہ۔ ادھر ماریں، ادھر کیوں ماریں؟ اب ٹھیک ہے۔ اچھا آپ مجھے بتاؤ یار، آپ یہ ہمارے سامنے اگزامپل موجود ہیں کہ ہمارے سسٹم سے جس طرح کا نوجوان نکل رہا ہے پڑھا لکھا، آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ آپ نے کیوں تعلیم حاصل کی تھی اور اب آپ کیا لگتا ہے آپ کا مستقبل جو آپ چاہتے تھے وہ مل گیا آپ کو؟ سر میرا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے، میرا تو تھا آرٹس اینڈ ہیومینٹیز میں نا، میرا شوق تھا، مجھے پتا تھا میں نے کیا کرنا ہے، لیکن وہ بس حادثاتی طور پہ نا میری پھپھو کی جو بیٹی تھی نا، اس نے پری میڈیکل ایف ایس سی پری میڈیکل میں نا ٹاپ کر لیا، تو وہ امی کو بڑی زہر لگتی تھی، مجھے اچھی لگتی تھی لیکن امی کو زہر لگتی تھی۔ پھر امی کہتی ہن تو بھی پری میڈیکل ہی کریں گا تے جے تو ٹاپ نہ کیتا تے تو میرا ہے ہی نہیں۔ پہلے میں نے کہا ایسی تڑیاں تو امی کراتی رہتی ہیں، آپشن اویل کر کے دیکھ لیتے ہیں، پھر میں کہا نہیں، نہ گھر کے نہ باہر کے، بہت پھینٹی پڑے گی۔ میں پھر وہ تنگ آ کے پری میڈیکل میں نے داخلہ لے لیا، تو جب رزلٹ آیا نا تو میرے علاوہ باقی سب نے ٹاپ کیا تھا، میرا ذہن ہی فل سٹاپ ہو گیا تھا، میں کیا کرتا۔ اب یہ بہت بڑا المیہ ہے جس طرح یہ بات کر رہے ہیں رحمہ کہ بہت سے ہمارے نوجوان، ہمارے بچوں میں ٹیلنٹ ہوتا ہے، تو وہ جو ٹیلنٹ ہے وہ کیسے شو کیس ہوگا دنیا میں؟ اب رات کو ایک جگہ ڈسکشن ہو رہی تھی تو وہاں ہم جو پوائنٹ واضح کر رہے تھے وہ یہ ہے کہ یار کامیابی ہے کیا؟ کامیابی اصل میں اپنی صلاحیتوں کو، اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو صلاحیت دی، اپنی صلاحیتوں کو پہچان کر اس کو دنیا کی بھلائی کے لیے استعمال کرنا، بالکل یہ اصل میں کامیابی ہے۔ لیکن یہاں پہ وہ جو ہمارا جو تعلیمی نظام کی میں بات کرتا ہوں، یہاں پہ جو اپنی صلاحیتیں ہیں ان کو پہچاننے کا کوئی آپ کا پروسیجر ہی نہیں ہے، کوئی طریقہ کار ہی پراپر نہیں۔ گائیڈنس نہیں ملتی، یعنی کہ جب بچے میرے خیال میں میٹرک کر لیتے ہیں، او اے لیولز جو بھی وہاں تک پہنچ جاتے ہیں تو آگے ان کو صحیح گائیڈنس نہیں ہے۔ میرے خیال میں باہر کے جو کچھ ممالک ہیں، ویسٹ کی طرف چلے جائیں تو جہاں پہ بچے تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں وہاں ان کے وہ ٹیلنٹ اور جو ان کے سکلز ہیں ان کو ٹیچرز جو ہوتے ہیں آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو اسی لائن میں گائیڈنس دے رہے ہیں۔ پاکستان میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ رحمہ آپ جو کہہ رہی ہے بالکل صحیح ہے کہ اب جس طرح سے فرض کریں میرا بہت زیادہ وقت گزرا ہے یورپ میں اور خاص طور پہ یو کے میں، وہاں کیا ہوتا ہے کہ وہاں جو نرسری سے آپ کو کلاسز سٹارٹ ہوتی ہیں، وہاں 5-6 سال پہلے آپ کو پڑھاتے نہیں، آپ کو وہ کھلاتے ہیں، یعنی آپ کیا کرتے ہیں، آپ کھیل کے ذریعے سیکھتے ہو کہ یہ دیکھتے ہیں کہ ڈفرنٹ قسم کی گیمز، اس کو دیکھتے ہیں کہ اس بچے کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے۔ اب کوئی آرٹسٹ ہوتا ہے، کوئی مطلب اس کے سائنٹیفک اس کا ذہن ہے، کسی کا ذہن ہے کہ اس نے آگے بڑھنا ہے ایک خاص چیز کو، بولنے میں آگے ہے، کوئی کسی میں کانفیڈنس ہے، تو اس کے لحاظ سے پھر اس کو آہستہ آہستہ اسی فیلڈ میں آگے لے کر چلتے ہیں۔ ہمارے سامنے ایگزامپل، ہمارے سامنے گائیڈنس نہیں ہے۔ انہوں نے ایک آرٹسٹ بننا تھا، جو بھی ان کا پیشن تھا، لیکن ان کو بنایا کیا جا رہا ہے، کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک ڈاکٹر، نہ یہ ڈاکٹر بنے گا نہ یہ آرٹسٹ بنے گا، اور یہی حال ہے پاکستان کا۔ بالکل، اور بالکل آپ نے بجا بات کی کہ ہمارا جو معیار تعلیم ہے ہماری یونیورسٹیوں میں، ہمارا نوجوان یونیورسٹی سے، کتاب سے، کالج سے کم سیکھتا ہے، بلکہ اس کے برعکس وہ تمام علوم بالخصوص بایولوجی تو وہ محلے کے گندے اور غلیظ لونڈوں سے دوستی کر کے ہی سیکھ لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں بھی اعلیٰ تعلیم وہ نیٹ کیفے جب جانا شروع کرتا ہے تعلیم حاصل کر لیتا ہے۔ اسی طرح وقت کا کانسیپٹ ہمارے نوجوان
गर्ल्स कॉलेज के सामने खड़े होकर ही हासिल कर लेते हैं। यानी आयशा और सबा जब कॉलेज जाएंगी समझ जाओ 8 बज रहे हैं, जब कॉलेज से निकल रही हैं समझ जाओ 1:30 बज रहा है, जब एकेडमी जा रही हैं तो समझ जाओ 4 बज रहे हैं। वक्त का कॉन्सेप्ट तो यहाँ से हासिल कर सर लिया। पौने चार ये देख लीजिए, इनको पता है कि 3:45 भी क्या होता है, ये जानते हैं। इंटरेस्ट है हमारे नौजवान का। जी हाँ। अच्छा प्रोफेसर साहब, आप ये बताएं ना कि बेहतरी कैसे लाई जा सकती है? अबू ठीक करके, सॉरी अबू ठीक करके नहीं, पूरे मुल्क का जो निज़ाम है, पूरे मुल्क का जो निसाब है, इसको ठीक करना पड़ेगा। निसाब आपको लगता है पूरे मुल्क में एक होना चाहिए? बिल्कुल एक तो होना चाहिए, मगर उस एक निसाब में भी लोगों का जो दिमाग के अंदर कीड़ा है उसको उजागर करना चाहिए। वो कैसे ज़्यादा से उजागर ज़्यादा किया जा सकता? उनसे सवाल करने की इजाजत दी जानी चाहिए बच्चों को कि सवाल करो, मैं बताऊंगा उसका जवाब, लेकिन हमारे यहाँ जवाब देने वाले भी इस काबिल नहीं है। अच्छा, ये पॉइंट इनका वैलिड भी है एक लिहाज से। एक जो चीज़ है, देखें होता क्या, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इस वक्त जो चीज़ चलती है वो चलता है मसाला, नेगेटिव चीज़ें। आपने देखा होगा हर दिन कोई नया स्कैंडल आ रहा है, आपने देखा होगा कि कोई भी नेगेटिव चीज़ होती है बहुत जल्दी ऊपर चढ़ती है। यानी यहाँ हमारी कौम का ये कल्चर बन गया है कि आप लोग क्या करोगे, आप तनकीद जो है ना, हर कोई किसी के पास अगर इंटरनेट की एक्सेस है, फेसबुक पे बैठा हुआ, उसने कमेंट करने हैं और उसने वो समझता है कि वो एक अपने लिहाज से एक एक्सपर्ट बन गया। तो जब बात आती है तालीम की, जिस तरह आप भी बात कर रहे हो, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इसमें चेंजेस आने चाहिए। बच्चे का पैशन देखो, उसके मुताबिक उसको ट्रेनिंग दो ताकि वो अपने पैशन के मुताबिक अपनी कौम को और दुनिया को सर्व कर सके। लेकिन किसका ये रोल है, किसका फ़र्ज़ किसका है? यानी हम ये कहेंगे कि गवर्नमेंट को सब कुछ चेंज करना चाहिए, वो निसाब एक कर दे, फिर हम शायद ब्लेम करें कि जो वालिदैन हैं, मतलब इनके वालिदैन, उन्होंने कहा कि ये डॉक्टर बने। डॉक्टर क्यों बने? कि इनको पता है कि डॉक्टर पैसा कमाता है, इनको पता है कि आर्टिस्ट जो है वो कोई 1000 में से शायद एक बंदा हो, शायद कामयाब हो जाए, लेकिन उनको पता है कि वो पैसा नहीं कमाता। अब वो अपने लिहाज से इसी का अच्छा सोच रहे हैं। तो लेकिन यहाँ बिल्कुल वो गलत सोच रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे का इंटरेस्ट होता है ना, उसी में ही उसको आगे लेकर जाना चाहिए। और हमारे यहाँ पर पेरेंट्स की काउंसलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल आप ठीक कह रही है, लेकिन जो हमारी ये एफर्ट है, हम करना क्या चाह रहे हैं कि एक तरफ वालिदैन है, एक तरफ स्टूडेंट, जो असल पार्टी इन्वॉल्व है इसमें वो स्टूडेंट खुद है, दूसरी तरफ हमारी तरफ ये जो गवर्नमेंट है, ये सारी बॉडीज हैं, ये इकट्ठे होकर इसका एक हल निकालेंगे। और उसका सिंपल हल ये है कि तालीम हमारी ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप इस बच्चे का पहले टैलेंट देखो, उस टैलेंट के मुताबिक, उस शौक के मुताबिक उसको तालीम दो। और अगर यार पहले डिफाइन कर लो, डिसाइड कर लो कि पैसा कमाना, जॉब या रोजगार इम्पोर्टेंट है, फिर तालीम के अंदर उसे डालो ना, फिर सिखाओ इन बच्चों को कि पैसा कैसे कमाते हैं। अरे हमारे यहाँ तो, आपने आर्टिस्ट की बात की, हमारे यहाँ तो बच्चे पेंटिंग कोई स्कूल में क्लास में कागज या पेंसिल से नहीं सीखते, वो तो पब्लिक टॉयलेट में, बाथरूम के दरवाजे के पीछे आप देखें, बसों की सीटों पे आप देखें, खुदा की पनाह ऐसी ड्राइंग कि क्या माइकल एंजेलो। प्रोफेसर साहब, आप ये बताएं कि जो डिग्री है वो हासिल करना क्यों ज़रूरी है? अच्छी जॉब के लिए, अच्छी नौकरी के लिए, या फिर अच्छे रिश्ते के लिए? देखिए, रिश्ते की जहाँ तक बात है, ये मैं आपको बताता चलूँ, कई नौजवानों में ये रुझान है कि वो अपनी खाला की बेटी अलिशबा से शादी करने के लिए आला से आला तालीम हासिल कर रहे हैं, और आला से आला तालीम हासिल करने के लिए इतना प्रेशर ले लिया कि नींदें हराम, विटामिन की कमी, कैल्शियम की कमी, हलकान हो गए, सेहत तबाह कर ली पढ़ पढ़ के। और जब रिश्ता मांगने गए अलिशबा का, तो उनकी अम्मा ने कहा ये तो कमज़ोर है, हमारी नस्ल इंसानी कैसे आगे चलेगी, ऐसे तो नहीं बात बनेगी। और फिर अफसोस ये कि शादी के लिए जो इतने कोर्सेज पढ़े, आखिर में हकीम सुलेमान की दवाओं के कोर्स भी करने पड़ जाते हैं। तो सर इसमें लिशबा का कसूर है ना, वैसे कोई लेक्चरर नहीं उनके मुंह पे चढ़ता, फिर जब बुढ़ी हो जाती हैं तो चौकीदार से भी ब्याह कर लेती। मेरे तैयबू 5वीं पास भी नहीं है। हाँ। सबसे अमीर वो हैं, उनकी 4 शादियाँ, अपना किराना स्टोर है उनका। तो मेरे चाचू यहाँ मसला कॉन्सेप्ट का, रुकमा के कॉन्सेप्ट्स ये हैं कि डिग्री क्या है। अब अशफाक अहमद साहब कहते हैं कि जो डिग्री है ये तालीमी अखराजात की रसीद होती है। मैंने क्या किया कि अपने जो फेसबुक का मैंने पेज है वहाँ अपने सारे फैन से पूछा कि आप क्या समझते हो कि तालीमी निज़ाम है हमारा, या डिग्री की क्या वैल्यू है। तो तकरीबन 70% लोगों ने ये कहा कि ज़ीरो वैल्यू है इसकी। अब होता क्या यार, हमें ये एक कागज़ का टुकड़ा चाहिए होता है जिसको हम डिग्री कहते हैं, ये सिर्फ एंट्री के लिए कि आप किसी को जॉब आई है, आप ये दिखा सकोगे कि मैंने मास्टर्स की हुई है या मैंने बैचलर्स की हुई है। इसी तरह दूसरी तरफ क्या हुआ
کہ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ ماسٹرز اس نے کیا ہوا ہو یا ڈاکٹر ہو یا انجینئر ہو یا اس نے MBA کیا ہوا ہے تو پھر ہم اپنی بیٹی کی شادی اس سے کریں گے. تو مسئلہ یہ ہو گیا کہ وہ کاغذ کا ٹکڑا ہے جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ویلیو اصل میں کس کی ہونی چاہیے تھی؟ ویلیو ہونی چاہیے تھی کہ اس نے کیا تعلیم حاصل کی ہے. بالکل. اس میں تو یہ ساری چیزیں جو میرے خیال میں کانسیپٹ. اچھا میرے خیال میں ایک جاب کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ڈگری جو ہے وہ اس لیے حاصل کی جاتی ہے کہ ہمیں اچھی جاب ملے, لیکن میرے خیال میں آج کل کا جو ماحول ہے اس میں آپ کے پاس ڈگری تو ہونی چاہیے, ساتھ آپ کے پاس ایک تگڑی سفارش بھی ہونی چاہیے. مطلب میں اگر اپنے اس کریئر میں دیکھوں, آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اسکولوں میں سفارش کیسے لیتے ہیں یہ بھی سکھانا چاہیے. نہیں, میں ویسے آپ کو ریالٹی بتا رہی ہوں اپنے اس کلچر کی, پاکستانی کلچر کی. بہت سے نوجوان ایسے ہیں جنہوں نے بہت زیادہ اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے لیکن وہ اتنی اچھی جگہوں پر کام نہیں کر رہے یا ان کو نوکریاں ہی نہیں ملی جسٹ فار دا ریزن کہ ان کے پاس سفارش نہیں تھی. اور اس کے برعکس وہ لوگ جن کی تعلیم اور جو نمبرز تھے وہ اتنے زیادہ نہیں تھے لیکن ان کے پاس سفارش بہت اچھی تھی. یہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے نمبر سسٹم. کہ آپ کیسے ڈیفائن کر سکتے ہو کہ کسی بچے کی وہ جو میموری ہے, وہ رٹا لگانے کی وہ جو اس کی طاقت ہے نا وہ کتنی زیادہ ہے, اس کی بیس پہ آپ اس کو نمبر دیتے ہو. تو یہ یہاں سے سب سے بڑی گڑبڑ شروع ہوتی ہے. اور دوسرا یہ جو سارے آپ نے فیلڈز بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ لوگ وہ ڈگری تو لے آئے, اب سب سے زیادہ اچھا جو رٹا لگانے والا ضروری نہیں کہ وہ سب سے اچھا ڈاکٹر ہے, ضروری نہیں وہ سب سے اچھا انجینئر ہے, ضروری نہیں. میرے خیال میں رٹا ہمارے یہاں پر رٹا کریٹو بچوں کو بہت کم بنایا جاتا ہے. رٹا سسٹم ایسے لوگوں کو آگے لا رہا ہے جن کو اصل میں وہ جو علم ہے, وہ جو نالج ہے وہ نہیں ہے, ان کو کلیئرٹی نہیں ہے, ان کے کانسیپٹ, اور وہی آگے جو ہے وہ سارے ہمارا پاکستان کی باغ دوڑ سنبھالے. اچھا ہم واپس آتے ہیں کہ کیا جو تعلیم ہے ہماری وہ گارنٹی دیتی ہے کہ آپ کا مستقبل روشن ہو جائے گا؟ میرے خیال میں نہیں, ایسا نہیں ہوتا. آپ اگر نمبرز دیکھیں تو میرے خیال میں آپ نے کوئی ریسرچ بھی اس پہ کی تھی. بالکل. پاکستان میں 3 طرح کے ادارے ہوتے ہیں, سرکاری ادارے, نیم سرکاری ادارے جن کو ہم سیمی گورنمنٹ کہتے ہیں, اور ایک ہوتے ہیں جو پرائیویٹ ادارے ہیں. سرکاری اداروں میں تعلیم حاصل کرنا بہت مشکل ہے. مطلب میں اس لیول کی بات کریں جو کالجیٹ لیول ہے یا یونیورسٹی لیول ہے, کمپٹیشن بہت زیادہ ہے. یعنی کہ 1400-1500 بچے ہیں, ان میں سے 100 لوگوں کی ہی سیٹیں الوکیٹ ہیں. تو سرکاری اداروں کے اخراجات تو کم ہیں. سرکاری اداروں کی اگر بات کریں تو 70 سے 80 ہزار ان کی اینول فیس بنتی ہے, لیکن یہاں پر بہت کم لوگوں کو داخلہ ملتا ہے. میں آپ کی طرف آتی ہوں. سوری, یہاں سے سٹارٹ یہاں سے لیتے ہیں. سب سے جو مین پوائنٹ ہے کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے 1 لاکھ جو ہے اسٹوڈنٹ ہے نکل رہا ہے ہر مہینے, فار ایگزامپل وہ ماسٹرز کر کے آ رہا ہے, تو اس میں سے کتنوں کو جاب ملتی ہے؟ کیونکہ آج کل جو ایم بنا ہوا ہے یہ پڑھائی کا یہی ہے نا کہ آپ تعلیم حاصل کرو, آپ کو جاب ملے گا, آپ کو روزگار ملے گا. تو آئیڈ بی سرپرائز کہ اگر وہ 10-20% بھی ہو یہ سکسیس ریٹ کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹ نکلتے ہیں ماسٹر کر کے ان کو نوکریاں ملتی ہوں. اگر دیکھیں وہ یہ نوکریاں نہیں ملتی, ان کو ان پیڈ انٹرنشپ ضرور ملتی ہیں اور بہت زیادہ خوار ہونے کے بعد. اور ایک اور بہت بڑی خواری رحمہ کہ آپ کیا کہتے ہو, آپ نے گریجویشن کی, اگر کر بھی لی, رٹا لگایا, جو بھی کیا, آپ کو کیا کہتے ہیں کہ ہمیں ایکسپیرینس والے بندے چاہیے. بالکل, اور ایکسپیرینس جو ہے وہ کام کر کے ہی آئے گا, اتنی جلدی اگر کام نہیں ملے گا تو پھر ان کے پاس کیا آپشن رہ جاتا ہے کہ یا تو. میں آپ سے یہاں پر یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ کیا ایک نوجوان کا ہنرمند ہونا زیادہ ضروری ہے یا تعلیم یافتہ ہونا زیادہ ضروری ہے؟ رحمہ بہت ہی امپورٹنٹ کوسچن ہے. میں آپ کو اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بتاتا ہوں. یہاں ہوتا کہ ہم نے بے شمار بزنسز لانچ کیے, اس وقت اللہ کا شکر ہے کہ 100 سے زیادہ بزنسز ہیں. اب اس کے لیے ہمیں پوری ایک ورک فورس چاہیے, ہمیں ٹیکنیکل لوگ چاہیے تھے. تو جب ہم نے دیکھا کہ جو ہمارا ایم تھا کہ نوجوان کو زیادہ سے زیادہ موقع دو, تو جو ڈگری کر کے لوگ آ رہے ہیں ہمارے پاس, جو اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں, ان کے ساتھ ہم نے دیکھا ہے تو ان کے پاس وہ سکلز ہی نہیں ہے جو ہمیں چاہیے. ہمیں چاہیے ایسے بندے جو کوئی ایک چھوٹا سا ان کا ایریا اس کو فلی سنبھال سکیں, اس میں کام کر سکیں, ویلیو ایڈیشن کر سکیں. یار اس لحاظ سے آپ دیکھو کہ ایک جو بزنس مین ہے وہ کسی کو ہائر کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جو اسٹاف ممبر ہوگا اس نے کچھ کام کرنا ہے, اس کی ویلیو ملنی ہے بزنس کو, اس میں بزنس میں پیسہ آنا. لیکن یہاں ہوتا کیا ہے, ایک طرف ہمارا یہ پوائنٹ آف ویو ہے, اسٹوڈنٹس یہ کہتے ہیں کہ ان کو صرف ایکسپیرینس بندے چاہیے بزنسز کو اور ہمیں جاب نہیں ملتی. دوسری طرف پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ میرے جیسے لوگ جب ہائر کرتے ہیں تو ان لوگوں کو کچھ آتا ہی نہیں, یعنی ڈگری والوں کو کچھ آتا نہیں. اور جو آپ کا مطلب یہ ہے کہ ڈگری والے جو ہیں ان کو کچھ آتا نہیں, وہ میرے خیال میں پروفیسر صاحب. جی ہاں بالکل بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہمارے یہاں انجینئر ایسے نکل رہے ہیں, ڈاکٹر تو ایسے نکل رہے ہیں کیونکہ کوئی موٹیویشن نہیں ہے. تعلیم اس لیے حاصل کی جا رہی ہے کیونکہ نوکری نہیں مل رہی. نوکری نہیں مل رہی تو سوچا MBA کر, یعنی وہ ڈگری کو استعمال تو کرتے ہیں ایک جاب کے اندر گھسنے کے لیے, جاب حاصل کرنے کے لیے, لیکن انہوں نے وہ جو پریکٹیکل نالج ہے وہ حاصل نہیں کیا. اور نتیجہ یہ کہ ڈاکٹر تو بن گئے مگر آپریشن کے بعد اپنی گولڈ لیف کی ڈبی مریض کے پیٹ میں بھول گئے. میرے خیال میں میرے ماموں جنہوں نے PhD کی ہوئی ہے
वो एक ही कंपनी में लगे हैं, उनकी शादी इसलिए नहीं हो रही, उनकी प्रमोशन नहीं हो रही। अच्छा, मेरे ख्याल में यहाँ इनका पर मसला मुझे लगता है कि तालीम से ज्यादा इनकी शादी का मसला तो उनको ये पता चलेगा। बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि आप तालीम या डिग्री को एक आप मेथड बनाते हो जिसके ज़रिए आपने कोई चीज़ हासिल करनी है, जब हासिल कर लेते हो पता चलता है यार और भी बड़ी ज़िंदगी पड़ी है। मेरे ख्याल में यहाँ पर एक और अहम बात भी ये है कि तालीम जो है वो हर इंसान का बुनियादी हक है, और उसका मतलब ये है कि इंसान में शऊर पैदा किया जाए। तालीम का ये मकसद है, शऊर इसका बेसिक पर्पस है, और इसके साथ साथ मेरे ख्याल में हुनरमंद होना बाज़ डिग्री याफ्ता होने वाले लोगों से बेहतर है। रुहमा, हुनरमंद होना इस वक्त छोटी सी मैं एग्जांपल देता हूँ। अभी हमारे जो मैनेजर हैं उनके साथ भी बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि एक साहब हैं जिन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपना एक समोसे का बिजनेस स्टार्ट किया, उससे पैसे कमा के उन्होंने वो मास्टर्स की डिग्री कर रहे हैं। तो देखें, अब अगर हमारी कामयाबी ये है कि आपका अर्निंग एक कोई आपका मेथड होना चाहिए या अर्निंग का कोई प्रोसेस है जिससे आपने पैसा कमाना, तो वो आपको तालीम नहीं सिखा रही। तालीम आपको सिर्फ डिग्री दे रही है, डिग्री को इस्तेमाल करके आप हो सकता है आपको एक जॉब मिले। तो हुनर जो है, स्किल्स हैं, बहुत ज़रूरी हैं। इस वक्त आप दुनिया में देखो, मेगा सक्सेस हम यहाँ बैठे हैं पाकिस्तान में, इतनी तेज़ी से हमें पज़ीराई मिली, वो क्यों कि हमने आते ही लोगों को सिखाया कि कौन सी स्किल्स हैं जिनके ज़रिए आप पैसा कमा सकते और हो। मेरे ख्याल में वहाँ पर डिग्री का कोई अमल दखल है ही नहीं है। अब ऑनलाइन काम में भी आपके पास स्किल्स अच्छे होने चाहिए और आप फिर अच्छा खासा। वो सर वो आप कौन सा स्किल बता रहे थे प्रमोशन का? देखिए, रोजगार में प्रमोशन के लिए बीएससी, एमएससी, इन सबसे बढ़कर एक चीज है, वो है टीसी। देखिए, प्रमोशन के लिए जो टीसी है वो सबसे आम है। आपका पॉइंट वैलिड है, लेकिन देखें जो स्किल है इस वक्त रहमा बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपने पूछा कि कौन सी चीज़ ज़्यादा फ़ायदेमंद है इस वक्त, जो बेस्ट कम्बिनेशन है वो एक तरफ आप तालीम याफ्ता हो और दूसरी तरफ आपको स्किल्स आती हैं। मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। इस वक्त जो नंबर 1 स्किल है दुनिया में, जिसके ज़रिए आप गारंटी के साथ अगर आप उसको ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट करते हो प्रैक्टिकल फील्ड में, तो आप एक ज़रिए मौश बना सकते हो या आप पैसा कमा सकते हो, वो है डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग है, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल क्लाइंट लेंगे, आप यूके से यूएस से क्लाइंट लेंगे, आपको डॉलर में पैसा मिलेगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती हो, उसको ज़रूरी है कि आपका दिमाग इस हद तक खुला हो कि आपको पता हो यानी कि किस के तरह साथ साथ थोड़े बहुत आपके वो लवाजमात भी पूरे तो होने बेस्ट कॉम्बिनेशन जो है वो है तालीम के साथ साथ स्किल्स। अच्छा, मेरा हमेशा से ये कहना है कि ये जो सारी चीज़ें हम कह रहे हैं, जो टॉप 10 स्किल्स हैं ना इस वक्त दुनिया में, उनको हमारे निसाब का हिस्सा बना देना चाहिए। होगा क्या कि अगर आप फर्ज करें फ्रीलांसिंग, आप डिजिटल मार्केटिंग, आप ऑनलाइन बिजनेस, आप ई कॉमर्स, इसको हमारे स्कूलों से, कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटीज़ में सिखाना शुरू कर देते हैं, तो क्या होगा कि वो जो स्टूडेंट हमारा जो डिग्री इसलिए लेता है कि उसने कमाई करनी है, वो डिग्री लेने से पहले कमाई कर रहा होगा। बिल्कुल। फिर जब आप इस लेवल पे पहुंचते हो तो देखें, जब कोई पैसा कमाना शुरू कर देता है, जब इसको पता है कि यार अब ये टेंशन नहीं है पैसे की, तो उसमें कॉन्फिडेंस आता है, उसमें जो उसका टैलेंट है वो खुलकर सामने आता है और वो दुनिया में और मुल्क में अपना जो बड़ा रोल है वो अदा कर सकता है। तो बेस्ट कॉम्बिनेशन है स्किल के साथ साथ तालीम। होना क्या चाहिए, हमारे स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में ये स्किल इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। और पैसा अगर इंपॉर्टेंट है ज़िंदगी के लिए तो वो कमाना सिखाओ, ये स्किल्स भी सिखाओ। और उनको यानी कि आपका मतलब ये है कि हमारा जो आने वाला निसाब है यानी अपडेट होना चाहिए, और उसमें ये जो ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, जो ऑनलाइन चीज़ें हैं, अभी मेरे ख्याल में ये हमारे निसाब का हिस्सा नहीं है और इनको निसाब का हिस्सा बनना चाहिए। समझ आई? सर के पास स्किल भी है और डिग्री भी है, फिर भी सर को निकाल दिया। नहीं, ये तो इनके करतूत थे ना। अच्छा, इसमें एक मैं चीज़ ऐड कर दूं, यहाँ पे मैं फाइनल ऐड कर दूं कि देखें, मेगा सक्सेस ने ये सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए, वो जो प्रैक्टिकल चीज़ थी जिसके ज़रिए आप पैसा कमा सकते हो। लेकिन असल में अगर आप अंदर जाएं, मैंने कहाँ से ये प्रोजेक्ट शुरू किया, अपने हमारे पार्टनर्स हैं, अजीम साहब है, रमीज साहब हैं, हमारे पीछे एम कुछ और था, पाकिस्तान को ऊपर उठाना। और हमें पता है कि जब तक तालीम किसी हद तक है, स्किल्स नहीं है, वो दे रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आपके पास तालीम है, आपने डिग्री की हुई है, आप स्टूडेंट हो, इवन अनपढ़ हो, तमाम के तमाम ये जो स्किल्स हम फ्री में दे रहे हैं। हमारा ये जो यूट्यूब का चैनल है, इस पर लाइव सेशंस होते हैं, पूरे पाकिस्तान के लिए फ्री है। आप सीखो, कमाना स्टार्ट करो। तालीम जो है, तालीम का मकसद ये होना चाहिए कि आपको दुनिया की समझ बूझ जाए, आपको ये पता चले कि दुनिया कैसे काम करती है, आपके अंदर जो आपका टैलेंट है उसको आप तलाश कर सको और उसको इस्तेमाल करो ज़िंदगी में। और अगर आप स्किल्स आज सीख लें तो आपके तमाम के तमाम मसाइल इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। और हमें एज ए सीनियर्स, एज ए बिजनेसमैन, एज वालदैन, हमें हुकूमत, ये सारे अगर मिलकर ये देखें कि यार तालीम का मकसद क्या है, उसको फाइनलाइज करो, उसमें स्किल्स भी डालो और ऐसी तालीम दो जिसमें जो आर्टिस्ट है
وہ آرٹسٹ بن کے وہ بڑا کام کرے. اسی طرح جو ڈاکٹر انوائرمنٹل سائنسز کی ڈگری ہو اور آپ کی کنٹریبیوشن کیا ہو کہ محلے کی دیوار پہ لکھوا دیا یہاں کوڑا پھینکنے والے پہ لکھ دی لعنت. واہ بھائی واہ, بڑے انوائرمنٹل سائنٹسٹ ہیں. کب تک پبلک ٹوائلٹس میں کیلیگرافی کرتے تھے. اچھا, اس میں تھوڑی سی میں بات ایڈ کروں. ہماری قوم کا ایک المیہ بھی ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ ہمارا جس طرح کرونا کی سچویشن ہے, اب کرونا میں بڑے کلیئرلی ایس او پیز دیے گئے ہیں کہ یار انڈیا کی حالت دیکھو, لوگ مر رہے ہیں, سڑکوں پہ مر رہے ہیں. تو پاکستان میں یہ سچویشن آ رہی ہے, لیکن المیہ کیا ہے کہ میری نظر سے ایک چیز گزری کہ یہاں پہ فوج اور پولیس لوگوں کو اس لیے مار رہی ہے کہ کہیں وہ مر نہ جائیں. تو یہ ہمارا المیہ. تو سارے آپ کے لیے, سب کے لیے ایک میسج ہے یار, ایس او پیز کو فالو کریں. جب سے حکومت نے اعلان کیا کہ آپ نے بازاروں میں نہیں جانا, 6 بجے سے کے بعد آپ نے گھر سے نہیں نکلنا, اتنا ہی رش زیادہ ہو گیا. اور ہمارے دونوں پینلسٹ نے ماسک لینے شروع کر دیے ہیں. تو ناظرین, گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, لیکن ابھی ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ بے خبر کی طرف. السلام علیکم. بے خبر کے ساتھ میں ہوں وسوسی شاہ. کورونا وائرس کے باعث امتحانات ملتوی ہونے پر طلباء میں خوشی کی لہر دوڑ اٹھی. کئی طلباء نے خوشی میں آ کر اوبالا اوبالا شیطان کا سالہ پہ ڈانسنگ ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پہ اپلوڈ بھی کی. ہسٹری کے پیپر سے پہلے اردو بی کی تیاری کرنے والا 8ویں جماعت کا طالب علم زیغم خوشی کے مارے بیڈ سے اس قدر اونچا کود اٹھا کے اپنا سر چھت پہ لگے چلتے پنکھے میں ہی دے مارا. اور لاہور میں گولڈ میڈلسٹ لڑکی نے بے روزگاری سے تنگ آ کر اپنی ساسو ماں کو 2500 روپے میں OLX پہ بیچ ڈالا. اس کا کہنا تھا کہ گھر میں گولڈ میڈل کے بعد سب سے قیمتی اثاثہ میری ساسو ماں ہی تھیں. ان دونوں کو بیچ کر گھر کا کرایہ ادا کرنا پڑا. اور دوسری طرف گجرانوالہ میں ایک نوجوان بے روزگاری سے تنگ آ کر 5 اسٹار ہوٹل کی فیمیل ریسیپشنسٹ کی جاب حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنی جینس ہی بدل ڈالی. پاکستان میں اسٹوڈنٹس کے تازہ ترین اعداد و شمار سامنے آ گئے. اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کی یونیورسٹیوں میں ہر سال 58% نوجوان لونڈا پورے سیمسٹر لڑکیوں کو فرینچ فرائز کھلانے کے بعد بھی برو زون کر دیا جاتا ہے. اعداد و شمار سے مزید پتہ چلا کہ جن کلاسز میں لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے ان کلاسز میں لونڈوں کی صبح نہا کر آنے کی شرح 84% تک دیکھی گئی ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جب بچیاں آتا ہے تو لونڈا نہا کر آتا ہے, جب زیادہ بچیاں آتا ہے تو لونڈا زیادہ نہا کر آتا ہے. 4 سال کھجل ہونے کے بعد بھی نوکریاں نہ ملنے پر ملک بھر کے انجینئرز پریشانی کا شکار. انجینئرز کا کہنا تھا کہ پاکستان میں گرمیوں میں اتنی پت نہیں نکلتی جتنا یونیورسٹیوں سے انجینئر نکلتا ہے, پھر بھی نوکریاں نہیں ملتی. کئی انجینئرز کا کہنا تھا کہ اچھی نوکری نہ ملنے کے باعث ان کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں, مگر نوکری نہ ملنے کا تسلسل ابھی تک نہیں ٹوٹا. اسی کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں, ملتے ہیں اگلے ہفتے. تو ناظرین, تعلیم حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, لیکن تعلیم کے ساتھ ساتھ اسکلفل ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے اور اپنے پیشن کو فالو کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. پیشن ہوگا تو آپ خوشی سے کوئی کام کر سکتے ہیں اور آپ اس میں سکسیڈ کر سکتے ہیں. تو خالی یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ ایک ڈگری لے لیں اور آپ کے پاس کوئی سکلز نہ ہوں. ہنر ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے تعلیم کے ساتھ ساتھ, اور آپ کو اپنے پیشن کو فالو کرنا آنا چاہیے. کبھی بھی کسی کے پریشر میں نہیں آنا چاہیے اور کسی کے پریشر میں آ کر اپنی فیلڈ جو ہے وہ ڈیسائیڈ نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ آبویسلی یہ پھر آپ کی ایک زندگی کا معاملہ ہوتا ہے. خیر, ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی. آپ سب سے ملاقات ہوگی اپنے نیکسٹ پروگرام میں. ہم سب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ.